آپ نے مثنوی شروع کی ہے۔ میرے کچھ احباب تھے ہر وقت مثنوی پہ بات کرتا تھا تو کہنے لگے کیا ہی اچھا ہو کہ شروعات کر دیتے ہیں۔ تو گھر پہ یہ میری قیام گاہ پر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ کب شروع ہوا بچے نوٹ کریں، 3/1 بلکہ آج سے میری خواہش یہ بھی ہے، آج تو ہم اس کو اجمالی طور پہ پیش کریں گے، آئندہ کے لیے میری خواہش یہ ہے کہ جو بچے سمجھدار بچے بیٹھے ہیں وہ اپنی ڈائریوں کے ساتھ یہاں پر آئیں، کیونکہ مثنوی شریف کی اب نئے سرے سے شروعات ہو رہی ہے، اور یہ شروعات پچھلے تمام گزشتہ رشتوں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ و عرفہ انداز میں بیان کیا جائے گا۔ پہلی گفتگو باضابطہ گفتگو مثنوی شریف کی شرح کی میری قیام گاہ پر 3 جنوری 2004 کو ہوئی۔ آج کیا ہے؟ 2022 ہے۔ کتنے سال ہوئے صاحب؟ 2 سال نکال دیں تو 20 سال میں سے 18 سال ہو گئے۔ 18 سال سے یہ فقیر مسلسل مثنوی شریف بیان کر رہا ہے۔ 18 سال میں تو بچوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ان کے اولاد ان کے گھروں میں آ جاتی ہے، تو 18 سال کی محنت شوقہ کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں، ایک نئی جنریشن، ایک نئی پود ہمارے سامنے ہے، ایک نیا سلسلہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد جب میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ اطلاع مدینہ منورہ گئی کہ میں نے مثنوی شریف گھر پہ شروع کی ہے، تو میاں کا ایک جملہ آج بھی مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے، گھر پہ کیوں خانقاہ میں کیوں نہیں، خانقاہ گزارے سعیدیہ میں کیوں نہیں، گھر پہ کیوں؟ تو میں نے پھر وہاں سر جھکا دیا، اور پھر میں خانقاہ میں 261 ہفتے 261 ویکس 261 ہفتے میں نے مسلسل خانقاہ گلزار سعیدیہ میں مثنوی شریف کے درس دیے، جس کا صلہ انعام اس علاقے کے لوگوں کے حصے میں آ گیا۔ کہاں محنت کہاں کی گئی اور اس کا اجر جو ہے محنتانہ کہاں مل رہا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ جب ہم نیک کام کا ارادہ کریں اور اللہ سے جڑ کر ارادہ کریں تو ہم تو بہت عاجز و کمزور ہیں، وہ جہاں سے چاہتا ہے روشنی پھیلا دیتا ہے، انفجار نور کہلاتا ہے، یہ نور کا جھماکہ ایسا ہوتا ہے جو انفجار نور کہلاتا ہے فارسی میں۔ تو یہ نور کا جھماکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ کم و بیش 18 سال کا یہ سفر، کئی دور مثنوی شریف کے ہوئے ہیں۔ میں بیان کرنے سے پہلے ہی ذہن میں رکھیں کہ مثنوی پہ جب میاں صاحب قبلہ اپنے شیخ سے بات ہوتی تھی تو اکثر و بیشتر مثنوی شریف کی بات، مولانا کی بات ہوتی تھی نجی نشستوں میں، ہم دونوں ہوتے تھے اور گھنٹوں باتیں ہوتی تھی مولانا کی۔ جب درس کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے ہی ایک مرتبہ جب میں ملنے کے لیے گیا گلشن میں، گلستان جوہر میں آپ کا قیام تھا میرے شیخ کا، تو مجھ سے فرمایا کہ میری جو مثنوی شریف میری اپنی ذاتی تھی وہ میں نے خانقاہ میں دے دی، خانقاہ کی لائبریری۔ آپ سب جانتے ہیں جو خانقاہ گئے ہیں، ایک وسیع اور عریض لائبریری وہاں پر ہے، ہزاروں کتابیں ہیں جو شفیق احمد فاروقی صاحب نے جمع کی، ہزاروں کتابیں اس خانقاہ میں موجود ہے۔ میاں نے فرمایا کہ یہ میری جو مثنوی شریف تھی یہ میں نے خانقاہ کو، یہ 18 سال سے پہلے کی بات ہے، 18 سال تو بیان کو ہو گئے، اس سے پہلے ہی، لیکن ابھی جو آنے والا ہے وہ میاں دیکھ رہے ہیں، وہی دیکھے گا نا جو اپنے آپ کو، ابھی بات نفس کی ہو رہی تھی، جو نفس کو باندھے گا وہی دیکھے گا، جو کھانے سونے اور بولنے میں مصروف ہوگا اس کے حصے میں کبھی کوئی سعادت نہیں آئے گی، یہ اٹل فیصلہ ہے۔ مجھے بہت پہلے جب ملاقات کے لیے گیا میں تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنا نسخہ مثنوی شریف کا، یہ 6 جلدوں میں ہے یہ مثنوی شریف، میں نے خانقاہ میں دے دیا ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ میرے لیے انتظام کر سکتے ہیں، آپ لا کے دے سکتے ہیں مجھے؟ میں کیوں نہیں، میں تو خوشی کی انتہا ہو گئی کہ میاں نے مجھے کوئی کام دیا۔ میں اسی وقت گلستان جوہر سے سیدھا اردو بازار گیا اور 6 جلدیں مثنوی شریف کے مکمل جلدیں، مفتاح العلوم کہلاتا ہے، بچے سنیں، جس کو شوق ہے وہ لکھیں، تاکہ وہ چیزیں جو آپ کے حصے میں آ رہی ہیں، برسوں لائبریریوں میں وقت گزارنے کے باوجود بھی وہ چیزیں آپ کے حصے میں نہیں آ سکتی جو بہت کم وقت میں آپ کو دیا جاتا ہے، کہ پڑھا کر محنت کر کے جو کچھ جمع کیا گیا وہ بانٹنے کی کیفیت کا نام ہے۔ فرمایا لا سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوئی، میں سیدھا چلا گیا، 6 جلدوں میں مشتمل یہ مثنوی شریف کا مفتاح العلوم کا یہ سیٹ میں لے کر گھر آیا رات کو، پھر میں صبح 8:30 بجے میاں کے پاس پہنچ گیا، بڑے خوش ہوئے دیکھ کر، اور اس کی جو اس وقت جو بڑی اچھی خاصی پیمنٹ تھی، میری خواہش تھی کہ وہ میری جانب سے تحفتاً ہو جائے، میں نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے بچوں کا حصہ ہے، یہ میری طرف سے ہے۔ لائبریری میں یہ کتاب رکھ دی گئی، یہ کتاب جس وقت آپ کے سامنے موجود ہے،
6 جلدوں میں میاں صاحب کی لائبریری میں رکھ دیا۔ اور جب بیان کا سلسلہ شروع ہوا خانقاہ میں تو فرمایا کہ آپ کے پاس یہ کتاب ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے، میں لے لوں گا انشاءاللہ، کم سے کم فوراً لے لوں گا۔ کیوں لیں گے، کسی کو بھیجیے اور وہ منگوائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے شیخ نے سالہ سال پہلے میرے لیے مثنوی شریف منگوا کر اپنے ذخیرے میں کتب خانے میں رکھی، اور جب سلسلہ شروع ہوا تو تحفتاً وہ میرے ہاتھ کی خریدی ہوئی کتاب اس طرح سے میری میز پر رکھی ہوتی ہے۔ میں نے فرمایا دیکھنے والے نے دیکھ لیا کہ کل کو مثنوی بیان ہوگی، اور یہ میرے شیخ کا تحفہ ہے جو میرے حصے میں آیا، صرف نہ صرف میرے حصے میں نہیں آیا، میں کیوں اس پہ حق جماؤں، یہ آپ تمام کے حصے میں آ گیا، اکیلا میرا حق تو نہیں ہے۔ یہ میاں کی خواہش تھی کل کو جب بیان خانقاہ مولا روم میں ہوگا تو یہ مثنوی سے استفادہ، یہ اہل اللہ کی نظر کی بات ہوتی ہے۔ خرد کے پاس قبر کے سوا کچھ نہیں، عقل جو ہے صرف انفارمیشن دیتی ہے، عقل کے ذریعے ہمارے پاس اطلاعات آتی ہیں، خبریں آتی ہیں۔ خرد کے پاس قبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ تیرا علاج اگر ہو سکتا ہے تو وہ نظر سے ہوگا، وہ نظر تیرے اندر کے عیب دیکھ لے گی، کبر ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، شہوت ہے، حد سے تجاوز کرنے کا جذبہ ہے، بسیار خوری، بہت کھانے کا شوق ہے۔ یہ نظر والا دیکھتا ہے کہ اس میں غصہ کس میں زیادہ ہے، تکبر کس میں زیادہ ہے۔ کسی ایسے نظر والے سے جڑنے کے لیے مثنوی شریف ایک ایسا اچھوتا زاویہ نگاہ ہمیں پیش کرتی ہے، اس ذریعے انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں آج کی تاریخ کے بعد، میں بہت حوصلے کے ساتھ میں اس دن کا میں جیسے انتظار کر رہا تھا کہ دفتر اول سے ہم نے سبق شروع کیا، اور میری خواہش ہے دلی کہ میرے بچے ان اہم پوائنٹس کو نوٹ کریں، شب جمعہ کے قیام میں مجھ سے ڈسکس کریں، تاکہ کم سے کم وقت میں یہ منتقل ہو جائے۔ آج میرے دل کو بہت اطمینان ہوا کہ آصف کامران چلپی جو مضامین بناتے رہے ماضی میں بھی بہت اچھے رہے، بہت ہی اس میں معنی و مطالب پنہا رہے، الفاظ کی بنت بھی بہت اچھی رہی، مگر آج جو انہوں نے پیش کیا میرا دل خوش ہو گیا، میری روح خوش ہو گئی کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ اس طرح سے آہستہ آہستہ آج آصف کامران چلپی صاحب ہیں، ایسے کچھ اور کردار اگر سامنے آ جائیں تو سوچے کتنی روشنی پیدا ہو جائے گی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب شفا دیتی ہے، یہ کتاب رزق دیتی ہے، یہ کتاب مقام و مرتبہ دلاتی ہے، یہ کتاب آنے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے، یہ کتاب آپ کی صحت کی ضامن ہے۔ سال ہر سال سے بیان ہو رہے ہیں، کبھی بھی چھٹی نہیں ہوئی، یہ کیا کم بات ہے؟ 261 ہفتے مسلسل میں مثنوی بیان کرتا رہا، میں بالکل کھل کے بات کروں گا۔ سخت کھانسی اور نزلے کا حملہ ہوتا مجھ پر، جب میں بیان کرنے بیٹھتا تو وہ 1.5 گھنٹہ جو ایسا لگتا ہے جیسے حصار میں آ گئے، پھر فارغ ہوئے تو پھر کھانسی شروع ہو گئی۔ میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب مجھ سے کام لیا جانا ہوتا ہے تو مجھے صحت لوٹا دی جاتی ہے، اور جب میں فارغ ہو کے دنیا میں مشغول ہو جاتا ہوں تو دوبارہ بیمار ہو جاتا ہوں۔ یہ زاویہ بہت اہم ہے، سال ہر سال کا معمول ہے الحمدللہ، ثم الحمد، یہاں بھی نشستیں مسلسل ہو ہی رہی ہیں نا۔ فی زمانہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی بہت، فی زمانہ اتنا ہی بہت ہے، کسی تنگی، کسی پریشانی، کسی رکاوٹ کا ذکر کیے بغیر آپ مسلسل سفر میں ہیں۔ یہ پیغام آج دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے اور اللہ کے کاموں سے جڑ جاتے ہیں خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، خدا ہر حال میں ان کی حفاظت، ان کی عزتوں کی حفاظت، ان کے نام کی حفاظت، ان کے مرتبے کی حفاظت، ان کی صحت کی حفاظت، ان کے معاملات کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہو جاتی ہے۔ کارساز موز فکر کار ماں، میرا کارساز میری فکر میں ہے،